الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اس وقت جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام سورۃ التکاثر۔ تکاثر کیوں نام رکھا گیا؟ وجہ ظاہر ہے چونکہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ التکاثر آیا ہے، الہاکم التکاثر، اسی سے سورت کا نام التکاثر ماخوذ ہے۔ تکاثر کہتے ہیں زیادتی، کثرت کے ساتھ مال و دولت کا جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، کثرت سے مال و دولت کا جمع کرنا۔ تو تکاثر کے معنی کثرت کے آتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور فخر کرنے۔ مقصود وہی ہے، زیادتی اور کثرت، خواہ مال کی ہو، جاہ کی ہو، خاندان کی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ 1000 آیات روز پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1000 آیات تو بہت ہو گئی، ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ سورۃ التکاثر کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ تو مختصر عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لہذا ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ تو گویا کہ تنہا اس سورت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے التکاثر لکھا ہوا ہے، اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے 102، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ تو موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 102 نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 15 ہے۔ گویا کہ 14 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور 99 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں 8 آیات، 28 کلمات اور 123 حروف بیان کیے گئے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا جو شان نزول لکھا ہے اور اس میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ کہ قریش کے قبائل بنی عبد مناف، بنی سہم میں سے ہر قبیلے والا یہ کہتا تھا کہ ہم عزت مند آدمی ہیں، ہماری کثرت ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا، لہذا سردار ہمارا ہونا چاہیے۔ طے ہوا کہ چلو بھائی ایسا کرتا ہے شمار کر لیا جائے، کس کے لوگ زیادہ ہیں وہی انہی میں سے سردار ہو جائے گا۔ سب شمار کیا گیا۔ جب شمار کیا گیا تو شمار کرنے میں بنی عبد مناف زیادہ نکلے،
جب بنی عبد مناف زیادہ نکلے تو آپ کہنے لگے کہ نہیں بنی سہم، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو کم ہو گئے، زیادہ سردار بنی عبد مناف میں سے ہونا چاہیے، کہنے لگے نہیں مردوں کو بھی گنیں گے۔ اب قبرستان چلے گئے، چلو صاحب مردوں کو گنو۔ جب مردوں کو شمار کیا گیا، قبرستان پہنچے تو بنی سہم کی تعداد بڑھ گئی، اس لیے کہ دور جاہلیت میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ قبیلہ بنی سہم غرض بیہودہ تفاخر کی برائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں متنبہ کیا گیا کہ کثرت مال و دولت، خاندان اور قبیلے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ قابل فخر چیز نہیں ہے کہ اس پر فخر کیا جائے، آدمی اس پر نازا ہو۔ میں اتنے بڑے خاندان کا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، میرے پاس بہت مال ہے، اور اللہ نے مجھے رتبہ بھی اعلیٰ دیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، مال کی کثرت کا ہونا، اولاد کی کثرت کا ہونا، مناصب کا ہونا، تو یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں کہ آدمی اس پر فخر کرتا رہے۔ سب ایک دن ہیچ ہونے والی ہے، سب ایک دن مٹ جائیں گے۔ تمہارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ختم ہو جائے گا۔ جو مال تمہارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں جو تمہارے پاس ہے ایک سے ایک خوبصورت، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آدمی فخر تو اس چیز پر کرے جو مستقل رہنے والی ہو، اور جو فنا ہونے والی ہو، وہ فخر کی چیز کیا ہے؟ بنیے کی دکان میں جب چاول رکھے جاتے ہیں تو چوہے کودتے ہیں، خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے، حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا، بک جائے گا، اور یہ معلوم نہیں اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گرفتاری کا سامان ہو، مجھے جب میں کھاؤں گا ظاہر بات ہے کہ وہ دوائی رکھ دے، پنجرہ لگا دے میرے گرفتاری کے لیے، تو یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے مال و دولت کی زیادتی۔ تو اس لیے اس پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آدمی کو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان جس کی تگ و دو دنیا کی طرف ہوتی ہے، مال کی طرف ہوتی ہے، تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کو آخرت کی دھن نہیں رہتی۔ جب اس کو دنیا کی دھن لگی ہوئی ہے اور ہر وقت یہی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے، دولت مجھ کو مل جائے، مناصب مجھ کو مل جائے، جب اسی چیز کی دن ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ آخرت سے غفلت ہوگی، وہ آدمی آخرت سے غافل ہوگا، اور یہ انسان کے لیے خسارے کا سودا ہے، یہ خسارے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص یہی مضمون آج کی اس صورت میں بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کا انہماک مال کے جمع کرنے میں، دولت کے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اسی پر وہ فخر کر رہا ہے، اور وہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ جب آدمی دنیا میں لگے گا ایٹومیٹک آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ یعنی مال اور اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے، نہ اپنے مالک اور خالق کا دھیان آنے دیتی ہے، اور نہ آخرت کی طرف توجہ۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ دنیا میں لگا ہے تو آخرت کی طرف کہاں توجہ ہوگی؟ بس شب و روز یہی تو لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال آ جائے، اب ایک فیکٹری کھولی، اب دوسری کھولی، اب تیسری فیکٹری کھولنا، کس لیے؟ مال کے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ مال باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ بات بارہا آپ کو بتائی کہ انسان کا مال وہ ہے، جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا، یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، تو جب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس وقت سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی سورت کی جس کی تفسیر چل رہی ہے، آپ اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال، کہتا نا میرا مال میرا مال، تو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور خیر خیرات کر دی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ ہے تیرے مال۔ تین مال ہے بس تیرے، کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا خیرات کر دیں، ذخیرہ آخرت اس کو بنا دیا گیا، یہی ہے بس۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے، ایک روایت میں ہے کہ ذخیرہ آخرت کر لیا، دونوں روایتوں میں کوئی تعداد نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو وہ ذخیرہ آخرت ہو گیا۔ سورت کے آگے فرمایا جاتا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، دیکھو تاکید در تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ بار بار تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یعنی تمہارا یہ خیال صحیح نہیں، مال دولت پیسہ اولاد دنیاوی ساز و سامان کی بہتات یہ تمام چیزیں کام آنے والی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہے۔ ان قریب مرتے ہی قبر میں جاتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کچھ حقیقت تو قبر میں کھل جائے گی، اور جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا ساری حقیقت کھل کر وہاں آ جائے گی۔ کیا حقیقت کھل کر سامنے آئے گی؟ ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، نیکی دے دے، کوئی نہیں دے گا۔ دنیا میں تجھے سب سلام کرتے تھے تیرے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، لیکن قیامت میں تجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، کوئی نہیں دے گا۔ کھل گئی حقیقت، یہ ہے جس پر تو اتراتا تھا، جس پر تو ناز کرتا تھا، جس کی بنیاد پر تو اکڑ کے چلتا تھا کہ محلے کا میں رئیس ہوں، لوگوں سے کہتا تھا مجھے کیا کہو؟ سیٹھ صاحب کہو مجھے، لوگوں سے کہتا تھا مجھے سیٹھ کہا کرو۔ ایک صاحب نے خط لکھوایا، اس نے نام لکھ دیا ان کا عبدالغفار، کہ نہیں اس میں حاجی بھی لکھو، حاجی عبدالغفار۔ واہ واہ، حج اس لیے کیا تھا کہ جتلایا جائے، اللہ نے مال اس لیے دیا تھا کہ جتلایا جائے کہ مجھے سیٹھ صاحب کہا جائے۔ بمبئی میں مشہور جگہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، محمد علی روڈ پر، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں ایک چندہ تقسیم کر رہا تھا ایک مالدار۔ اب بیچارے مدارس والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم بھی گئے اس کے پاس، تو جب سب فارغ ہو گئے وہ کہتے تھے بھائی کیسے مولانا ہے، انہیں مدرسوں میں کچھ سکھایا نہیں جاتا، یہ جزاک اللہ تک بھی نہیں کہتے۔ خیر جب سب چلے گئے تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا محترم ایک بات بتائیے، آپ جو چندہ دے رہے ہیں یہ جو بیچارے سفیر آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں یا آپ مدرسے کو دے رہے ہیں؟ کہ جی میں تو مدرسے کو دے رہا ہوں، تو پھر جزاک اللہ کے کیوں ان سے طلبگار ہو رہے ہیں؟ بھئی اگر ہدیہ دیں آپ ان کو تب تو بات بھی ہے کہ جزاک اللہ کا ہے، آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کے فرض کی ادائیگی کا یہ ذریعہ بن رہا ہے، تو جزاک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ ہماری زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ گئے اتنی دور سے، ورنہ یہ زکوٰۃ کی ذمہ داری تو ہم پر ہے کہ مستحق تک ہم پہنچائیں، آپ آ گئے، آپ کا اس پر شکریہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مالدار کو اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ اس کا تو پارا چڑھ جاتا ہے نا کہ اچھا ہماری اصلاح کرنے لگا، کوئی ہماری اصلاح کرنے لگا، چونکہ وہ اپنے مال کے ذوق میں رہتا ہے
کہ ہمارا کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا؟ نہیں، جو دین کی بات ہے چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو بتا دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ اگر استاد ہے، پیر ہے، ادب کے ساتھ بتا دو اگر اس طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی۔ مالدار ہے، ہوگا اپنے گھر کا، شریعت کی بات بتا دو۔ کمی تو یہ آگے ہمارے اندر کہ ہم جرأت کے ساتھ شریعت کی بات سامنے نہیں رکھتے۔ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر جمعہ میں بیان ذرا لچکدار کر دیا، سامنے مالدار بیٹھا ہوا ہے، لفافہ جو ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ واقعات پڑھیں گے اکابر کے، جرأت کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ کیا فرمایا؟ اگر میں اس راستے سے ہٹا تو تم میرا کیا کر لو گے؟ پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، کہا کہ عمر اس تلوار سے خبر لیں گے اگر آپ شریعت سے ہٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں راستے سے ہٹا میری اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت عمر سے بڑھ کر بڑا سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا ولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب وہاں یہ بات ہے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہٹیں گے تو ہم اصلاح کر دیں گے، تو اگر آج کا پیر اگر کوئی ہے، کوئی ولی ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اس پر اگر ٹوکا جائے، یہ بات خاص طور سے یاد رکھی جائے، ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تنہائی میں اس کو بتائی جائے تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ اس کو کیوں نہیں ٹوکا جا سکتا؟ اس کو کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ شریعت کی بات، کوئی انسان شریعت سے بالا تر نہیں ہے، ہر ایک شریعت کا متبع ہے۔ تو بہرحال تو یہ مال و دولت یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ سب فانی چیز ہے۔ بار بار بتایا جا رہا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ جس پر تم ناز کر رہے ہو نا، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا مال و دولت ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، سب حقیقت آنکھ بند ہوگی، حقیقت کھل جائے گی۔ کچھ حقیقت قبر میں کھل جائے گی، اور جب حشر کے میدان میں پہنچو گے ساری حقیقت کھل جائے گی۔ آگے فرمایا جاتا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی پھر تم کو اے لوگوں متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی چیزیں قابل فخر اور قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ اگر تمہاری توجہ ان کی طرف ہوگی تو تمہیں یہ دنیا سے غافل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ جو لوگ ہم وقت دنیا کی تگدوں میں رہتے ہیں، انہیں نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو شہر سہارنپور میں جو کروڑ پتی ہے لیکن حج نہیں کر پایا آج تک، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، لگو مال کی دھن۔ کس کام کا ایسا مال؟ وہ مال کس کام کا جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے؟ ارے مال ہو اور اللہ کی طرف سے غفلت نہ ہو، یہ ہے کمال کی بات۔ تو اس لیے کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین یعنی مشاہدے سے آدمی جس طرح کسی چیز کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم الیقین کہتے ہیں، کہ آدمی کو حق الیقین، عین الیقین، مشاہدہ کے بعد جب قبر میں پہنچے گا اور حشر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا تو عین الیقین اس کو حاصل ہو جائے گا۔ کیا واقعی جو قرآن کہہ رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تھے، خبر دی گئی تھی، وہ بالکل برحق اور سچی تھی، ہم نے نہیں مانا اس کو، اب اس کو یقین آ رہا ہے، مگر اس وقت یقین سے فائدہ کیا ہوگا؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا، آج اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اس وقت کو لگا دو، ورنہ کل بہت پشیمان ہونا پڑے گا، اور وہ پشیمان ہونا بیکار ہے۔ تو اس لیے آدمی کو جو ہے یہی جو ہے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ آگے فرمایا جب انسان کو دیکھ کر عین الیقین حاصل ہو گیا،
اسی کو فرمایا گیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر مکرر تاکید کے لیے کہا جاتا واللہ تم ضرور دیکھو گے اس کو. کیسا؟ ایسا دیکھنا دیکھو گے جو خود یقین ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم جہنم کو دیکھو گے ایسا دیکھنا جیسا کہ ہمیں مشاہد ہو. اب آپ کہیں گے صاحب جو جنت میں چلے جائیں گے وہ جہنم تو نہیں دیکھے. نہیں، اللہ ان کو بھی دکھائے گا. جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ جہنم کا نظارہ ان کو دکھائیں گے کہ یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نافرمانیاں کی ہے، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا ہے. نظارہ ہوگا ان کو بھی، وہ داخل تو نہیں ہوں گے لیکن دکھائے. جب آدمی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، مشاہدہ خود کر لے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد یقین آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا. اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حالت غرغرے کا ایمان معتبر نہیں. جب بالکل آدمی کی آخری حالت ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگتا ہے فرشتوں کے آ رہے ہیں، اور اس وقت انسان، حالت غرغرہ کہتے ہیں اس کو، اس وقت اگر انسان کلمہ پڑھے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان مشاہدے کے بعد ہے، دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے. گویا کہ اللہ نے جو خبر دی، اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس بتلانے پر یقین نہ ہوا، دیکھ کر کے اپنے مشاہدہ پر یقین کیا تو حضور کی بات کو نہیں مانا، قرآن کی بات کو نہیں مانا، اب اس کا ایمان معتبر نہیں. تو حالت غرغرے کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان اپنے مشاہدہ پر لا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نہیں، اللہ نے جو اطلاع دی اس کی اس بنیاد پر نہیں. اس لیے گویا کہ ایسا دیکھنا جیسا کہ اس نے خود مشاہدہ کر لیا ہو، دیکھ لے گا انسان. مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مال و دولت کا جمع کرنا، اگر آدمی اسی کے پیچھے لگا رہے، رات دن اسی کی فکر اوڑھ کر کے رکھے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے گا. مگر آپ کے ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا تو کمانی پڑے گی. جب اس دنیا میں رہیں گے تو دنیا کے لیے مال و دولت کی ضرورت تو ہے، کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ بچوں کو کہاں سے ان کی ضروریات کا تکفل کریں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا. تو شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی. مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مال المال الصالح خیر للرجل الصالح. اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے. مال بھی تو ضروری ہے بھائی، اس دنیا میں رہنا ہی دارالاسباب ہے. کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، بچوں کی ضروریات بھی لگی ہے، تو مال کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ پیچھے کی گفتگو سے یہ سمجھ لیں کہ صاحب مال اتنی بری چیز ہے پھر تو اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے. نہیں، مال بھی ہونا چاہیے، بلکہ اس دور میں تو اور ضروری ہے. یہ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. یہ مال اس لیے کہ حدیث شریفی کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر الفقر کاد الکفر. الفقر، فقر و فاقہ، غربت انسان کو بسا اوقات کفر کے قریب کر دیتی ہے. جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے تو قادیانیت اختیار کر لیتا ہے، یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے، شیعیت کو اختیار کر لیتا ہے. وہاں پیسے ملتے ہیں، مکان بھی ملے گا، کاروبار بھی دیں گے وہ لوگ، تو کیا ہوتا ہے بسا اوقات انسان کا جو فقر ہے وہ کفر کے قریب کر دیتا ہے. تو مال ہونا بھی چاہیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ مالدار ہمیں اپنے ناک کی پوچھن بنا لیتے. معلوم ہوا کہ مال بھی ہونا چاہیے آدمی کے پاس تاکہ اس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی رہے. اتنا مال، لیکن اتنا کہ اسی میں منہمک ہو جائے اور اسی میں لگ جائے، آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، تو پھر وہ ممنوع ہے، وہ مذموم ہے.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو تاجر ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں، لیکن وہ مال، وہ تجارت، وہ بزنس ان کو اللہ کے کسی حکم کی تابعداری سے نہیں روک رہی، ان کی تعریف بیان کی گئی اور وہ قابل تعریف ہے۔ بھئی نفس مال بری چیز نہیں ہے، اس مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہو، بہترین چیز ہے۔ المال الصالح، میں نے بھی بتایا، المال الصالح خیر للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اس میں بالکل غرق ہو جانا اس کے حصول میں، اور حرص اور طمع، کسی کی گاڑی کو دیکھا، کسی کو اچھا کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا، اب یہ حرص میں اور حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہا، یہ کہاں سے کما رہا، یہ کہاں سے کہاں، تم اس چیزوں میں کیوں لگے؟ کار خود کن کار بیگانہ مکن، آدمی اپنا کام کرے، دوسرا کیا کر رہا چھوڑ دو۔ بھئی اللہ کے ہاں مجھ سے آپ کے متعلق، آپ سے میرے متعلق کوئی سوال تو نہیں ہوگا، کچھ پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی ایک، تو لہذا آدمی اس کام کے اندر لگے جس سے اس سے پوچھ ہوگی، دوسروں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا؟ تو بہرحال آدمی کو اپنے کام کے اندر لگنا چاہیے، اور مال بھی اتنا ہو کہ اس دنیا کے اندر اس میں انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہماک نہیں ہے تو وہ مال آپ کے لیے اچھی چیز ہے اور وہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ جنت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ بھئی مال ہے، اللہ نے مال دیا، آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، آپ حج بھی ادا کر رہے ہیں، غربا کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو جنت کے اسباب آپ پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو جنت کے لیے زینہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مال کے جو تقاضے ہیں وہ تمام آپ پورے کر رہا ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال ہے۔ آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ساری نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ کل قیامت میں ٹھیک ہے آج تمہارے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے، اللہ نے تمہیں خوب نوازا ہے، آج تم جن نعمتوں پر پھولے ہوئے ہو، ناشکرے بنے ہوئے ہو، قیامت میں ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں ظاہری اور باطنی اور جسمانی اور روحانی دنیا میں عطا کی گئی تھی، ان کا حق تم نے ادا کیا؟ منعم حقیقی کو تم نے خوش رکھنے کی کوشش کی؟ سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ٹھنڈا پانی دیا پینے کے لیے، قیامت میں سوال ہوگا تو جو نعمت ہم نے پانی کی شکل میں تمہیں دی تھی فراوانی کے ساتھ، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کا متعلق سوال کر لیا کہ ہم نے یہ نعمت دی تھی، کہاں خرچ کیا اور کیوں، کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، کسی کے پاس جواب نہیں، بس اللہ اس کی نوبت ہی نہ لائے، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہر آن بارش کی طرح برس رہی ہے، ہم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ نے جسم دیا، صحیح سالم جسم، بہترین، کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ ہر آدمی دیکھے، سوچے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی اتنی نعمت ہے کسی کے اندر ہمت کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے؟ نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن یہ انسان کتنا ناشکرا بنا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی سورۃ تکاثر کی تلاوت فرمائی، اور جب اس کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس پر جب آپ پہنچے پھر اس دن نعمتوں کے متعلق جو ہے سوال کیے جائیں گے۔ جب آپ نے روایت پڑھی تو ارشاد فرمایا
تمہارے رب کے سامنے تم سے ٹھنڈے پانی کا سوال کیا جائے گا، مکانوں کے سائے کا سوال کیا جائے گا۔ جو آج ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں نا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم آزادی ہے، سوال کیا جائے گا۔ رات کو کھا کر میٹھی نیند سو جاتے ہو، اللہ کے ہاں سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ ہے جواب؟ اس لیے ان تمام نعمتوں کا متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ تو اس کی کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محسن کا احسان مانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کی ادائیگی کی شکل کیا ہے؟ ایک تو زبانی شکر ہے، ایک شکر لسانی ہے، ایک شکر عملی ہے۔ شکر لسانی زبان سے شکر کر رہا ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ ہی کا شکر ہے اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ایک عملی شکر ہے، اللہ نے جو احکامات ہمیں دیا ہے ان کو عملی طور پر انجام دینا۔ نماز کا وقت آ گیا، چلو نماز کی طرف، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، صاحب استطاعت ہو زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے عملی شکر۔ یہ تو بطور مثال ذکر کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چیزیں جو ذکر فرمائی بطور مثال، ورنہ کس قدر احسانات ہیں خداوند قدوس کے۔ اور ان احسانات میں امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، سب برابر ہیں۔ بھئی اللہ نے امیر کو بھی وہی جسم دیا ہے یا اس کا جسم کچھ الگ ہے؟ غریب کو بھی وہی جسم دیا ہے، وہی اعضاء، وہی سارا نقشہ، فرق تو ہو سکتا ہے نقشے میں لیکن ہے تو وہی چیز۔ تو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اعضاء عنایت فرما دیے، ہوا دیا، پانی، روشنی، سورج کی گرمی، ہم ہر وقت سانس کا آنا جانا، ایسی نعمتیں ہیں جو ہر وقت ہر زندہ کو میسر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی نعمتوں میں ہم ہیں، ہمیں کون سی نعمتیں دی گئی کثرت کے ساتھ؟ جو کی روٹی وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی، جو کی روٹی آدھی کبھی مل گئی اور کبھی بھوک میں گزار دیا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی بھیجی کہ آپ ان سے فرمائیے، کیا تم جوتا پہنتے ہو جو گرمی کی تکلیف سے بچاتا ہے؟ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پانی پینے کو ملتا ہے، چپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور خدا بند قدوس نے جسم ڈھانپنے کے لیے جیسا بھی ہے کپڑا عنایت فرما رکھا۔ یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی، وہ بھی تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اس وقت یہاں کیسے؟ کہ حضور بھوک لگی، بھوک نہیں نکالنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی عرض کیا، یا اللہ بھوک کی بے چینی ہے، اس مجبوری سے نکلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک کی شدت ہے، اسی کی وجہ سے میں بھی۔ دوستو اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی، کتنی نعمتیں دے رکھی، اس کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسی مجبوری سے میں بھی آیا۔ تینوں حضرات اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے، تشریف لے گئے۔ کنڈا کھٹکھٹایا، ان کی اہلیہ نکل کر آئی
تو پوچھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ کہا کہ بس ابھی گئے ہیں آنے والے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو بٹھلایا، دسترخوان لگایا اور خوشہ توڑ کر لے کر آئے کھجور کا۔ اس میں پکی کھجور بھی تھی، ادھ کچری بھی تھی اور کچی بھی تھی، تینوں قسم کی کھجوریں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا خوشہ کیوں توڑ لائے؟ پوری ٹہنی جس میں پکی ہوئی بھی تھی، ادھ کچری بھی تھی، کچی بھی تھی، وہ لے گئے تو آپ نے فرمایا سارا خوشہ توڑ کر کیوں لے آئے؟ اس میں سے پکی کھجور چھانٹ کر لے آتے، وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے توڑ دیا کہ پکی اور ادھ کچری اور خشک و تر ہر قسم کی سامنے ہو جائے، جس کو جس کی رغبت ہو وہ کھا لے، اس لیے تینوں قسم کی لے آیا۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے ان کھجور میں سے کھایا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ بکری کا بچہ تھا، جلدی سے اس کو ذبح کیا، اس کو آگ پہ بھونا، اس کو آگ پہ چڑھا دیا، ہانڈی میں کچھ سالن، اور جلدی سے بنا کر، یعنی اتنی دیر میں کھجوریں ختم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا گوشت ایک روٹی میں لپیٹ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن سے بھوکی۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ کو دے آؤ۔ کئی دن سے ایسی چیز نہیں کھائی ہے۔ کیا صحابہ کی زندگی تھی، کیا صحابہ کی زندگی، ہم کہاں حرص کر سکتے۔ وہ جلدی سے دے کر آ گئے۔ ان حضرات نے گوشت سے روٹی کھائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں کھائی، گوشت، روٹی، کچی کھجوریں، پکی کھجوریں، اور یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو آج ہم کوئی گھر ہوگا جو شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھاتا، کتنا بھوکا، کتنا غریب سے غریب کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ بھر کر کھانا ضرور کھاتا ہے۔ آقا دو جہاں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ان کا حال یہ ہے کہ پیٹ بھر کھانا میسر نہیں ہے۔ حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں، جن کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ ان دونوں حضرات پر یہ جملہ جب سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ کئی وقتوں کے فاقے کے بعد تو ملا ہے، آج پھر بھی سوال ہوگا۔ کیا عرض کیا؟ حضور کئی وقت کے فاقوں کے بعد تو آج یہ ملا، پھر بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک بے شک ہوگا، لیکن اس کی تلافی یہ ہے جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، ختم کرو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، دعا پڑھ لیا کرو الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضل، تمام تعریف صرف اللہ کے لیے کہ انہوں نے محض اپنے فضل سے پیٹ بھر کھانا عطا کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اطلاع دی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا جب انسان تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ فقر کے بعد ملے، کئی وقتوں کے فاقے کے بعد ملے، لیکن حساب ضرور دینا ہوگا۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، حساب کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ کوئی شخص مفلس تھا، افلاس اور غربت سے تنگ آ کر خدا کا شاکی ہو گیا،
ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں تک نوبت نہ آئے، جب آدمی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ سے کہ میں ہی ملا تھا ان پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے۔ اس طرح کے جملے انسان کی زبانوں پر آ جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی بھی پریشانی میں ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جھیلتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کی راہیں کھول دے گا۔ تو ایک مفلس تھا بیچارہ، پریشانیوں میں گھرا ہوا، اللہ سے شاکی ہو گیا، اس کو سفر کی نوبت آ گئی۔ جب وہ سفر میں چلا جا رہا تھا تو اس کو ایک جگہ بہت سارا مال ملا، اتنا مال ملا کہ 3 خچر اس نے مال سے لاد لیے، اتنا مال اس کو ملا۔ کوئی بات نہیں، یہ مال لے کر چلا، خوش تھا، میرے پاس تو مال ہے بہت۔ اب آدمی کو اچانک کہیں سے مال حاصل ہو جائے نا تو پھولے نہیں سماتا۔ پھر دیکھو اس کی عقل، تو 3 خچر مالوں سے لدا ہوا، یہ تو مست ہے، یہ چلا جا رہا ہے، پیاس کی شدت، پانی نہیں، دور تک نہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص نمودار ہوا پانی لیے ہوئے، کہنا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو۔ کہنا بھائی ایسے دے دوں گا میں پانی، کہ 1 خچر مجھے دینا پڑے گا مال کا، تب تو میں پانی دے سکتا ہوں، ورنہ پانی نہیں دوں گا میں۔ کہنے کہا بھائی 1 خچر تو لے لے، پانی پیا، پیاس بجھی۔ کہنے کہا ابھی تو 2 تو ہیں۔ یہ اور چلا، جب چلا تو بھوک شدت کی لگی، ایک شخص نمودار ہوا کھانا لیے ہوئے، اب اس کو بھوک سے بےتاب تھا، قریب تھا کہ ہلاک نہ ہو جائے، تو کہنے لگا مجھے کھانا دے۔ کہ نہیں بھائی کھانا ایسے نہیں دیتا ہوں، یہ خچر مجھے دے دو مال سے لدا ہوا تو میں کھانا دے دوں گا، اگر نہیں دو گے تو تم مر جاؤ گے، مال بھی تمہارا یہی رہ جائے گا، اس لیے جان پیاری ہے مال پیارا ہے۔ اس نے 1 خچر اسے دے دیا، 1 بچا، آگے چلا تو جو کھانا کھایا تھا اس نے پیٹ میں گڑبڑ کر دی، اور گڑبڑ اس حد تک ہوئی کہ اس کا پیشاب اور پیخانے کا بند لگ گیا، اب بے چین ہو رہا، چلتا رہا اسی بے چینی کے عالم میں۔ تو ایک طبیب نمودار ہوا، ایک شخص نمودار ہوا جو حکیم تھا، طبیب تھا۔ اس نے کہا مجھے دوائی دے دو گے؟ دوائی تو دے دوں گا، 1 خچر سے لدا ہوا مال مجھے دینا پڑے گا۔ جان پیاری ہے تو دوا لے لو، جان پیاری نہیں ہے تو اپنا جاؤ، ہلاکت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو بھائی 1 خچر بھی تم لو، پیٹ ٹھیک ہو گیا، چلا گیا مال، چلا گیا، کچھ بچا؟ کچھ نہیں بچا، 3 خچر لگے ہوئے مال سے ختم ہو گئے۔ اب ختم ہونے کے بعد اب غیب سے آواز آتی، ہاتف غیب، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، روٹی اور ٹھنڈا پانی اور درد سے سلامتی اس قدر، مال دے کر لیے۔ اس سے پہلے اللہ تجھے یہ چیزیں مفت میں دے رہا تھا، پانی مفت میں مل رہا تھا، کھانا مفت میں مل رہا تھا کہ نہیں مل رہا تھا مفت میں؟ اب تو نے خریدا ہے، تو پہلی والی حالت اچھی نہیں، اب والی حالت اچھی ہے۔ تو اس کو تنبہ ہوا اور وہ رویا اور توبہ کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ جس حال میں رکھے اسی حال پہ خوش رہو، نہ معلوم کس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو مال دینا ٹھیک ہے، کس کو نہ دینا ٹھیک ہے۔ یہ بسا اوقات مال کی فراوانی اور مال کی زیادتی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو دوسروں کو پھر کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا جس رب نے مجھے مال دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس رب نے مجھے مال دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، مال پر، صحت پر، طاقت پر، دولت پر اکڑنا نہیں چاہیے،
یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جب تک اللہ چاہے گا میرے پاس رہے گی، جب اللہ چاہے گا مجھ سے لے لے گا۔ چلی جائے تو دکھ نہ ہونا چاہیے، تب بھی شکر کرو، آ جائے تب بھی اس کا شکر کرو، چونکہ دینے والی ذات بھی وہی ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اسی نے دیا تھا، اسی نے لے دیا، اس میں کون سی ایسی بات؟ لیکن آدمی سمجھتا نا یہ انسان کی عقل کا پھر ہے، میں کما رہا ہوں میرا مال ہے، نہیں تمہارا مال نہیں، اللہ کا مال ہے۔ اگر اللہ تمہیں طاقت نہ دیتے، بستر پر ڈال دیتے، کیسے کماتے؟ اللہ نے تمہیں طاقت دی، تمہیں عقل دی، اگر اللہ عقل و شعور نہ دیتا کیسے جاتے، کیسے فیصلہ کرتے؟ ذرا سا اسکرو تھوڑا سا دماغ پر ڈھیلا ہو جائے، پاگل خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے نا؟ بادشاہ پاگل خانے میں گیا، اب جب پاگل خانے میں گیا اور وہ پاگلوں کا کہہ رہا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، تو پاگلے پتہ کیا کرے کہ ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، یہاں آنے سے پہلے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم بھی ملک کے بادشاہ ہیں، یعنی گویا کہ اس کو پاگل قرار دے رہے ہیں کہ یہ بھی پاگل، حالانکہ وہ صحیح سلامت آدمی ہے۔ بعض مرتبہ پاگل بھی آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے، صحت مند آدمی کو۔ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا پاگل خانے میں کہ ذرا دیکھ کر کہو کون ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو وزیر پہنچا پاگل خانے میں، دیکھا کہ دو آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک ہے، ان سے گفتگو کی۔ تو پاگل کیا کہتا ہے کہ میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کہا۔ وزیر نے کہا دوں گا۔ کہتے یہ بتاؤ نیند کا مزہ کب آتا ہے؟ سونے سے پہلے آتا ہے، سونے کے بعد آتا ہے، سوتے ہوئے آتا ہے؟ اب وزیر پھنس گیا، کیا سوال کیا اس نے کہ نیند کا مزہ کب آتا ہے، ذائقہ کب آتا ہے، پہلے بعد میں سوتے ہوئے؟ وزیر نے کہا سوتے ہوئے۔ تو اس نے کہا جب آدمی سو رہا تو اسے ذائقے کا کیا پتہ؟ وزیر نے کہا پہلے، جس نے کہا جب ایک چیز آئی نہیں، ابھی ایک چیز آئی نہیں تو اس کے مزے کا کیا مطلب؟ وزیر نے کہا بعد میں، کرنے کا ایک نعمت گزر گئی، ایک چیز گزر گئی تو اس کا کیا پتہ، ذائقے کا پتہ چلے گا؟ تو پاگل کہنے لگا کہ جو بھی یہاں باہر سے آیا پاگل ہی آیا، اسی کا پاگل بنا دیا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت اور دولت دی ہے، اس دولت کا انسان حق ادا کرتا رہے، اور جس نے دی ہے اس کا احسان مند ہو، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس مال کے جو تقاضے ہیں آدمی ان کو ادا کرتا رہے، تو یہ مال آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اگر آپ اسی کے اندر منغمس ہو گئے اور اللہ سے غافل ہو گئے تو یہ آپ کے لیے ایک مہلک چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی رضا عطا فرما۔ الہ العالمین آنے والے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، دین پر قائم فرما۔ اے اللہ فکری گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کتنے بچے اور بچیاں اے اللہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، رب کریم ان کے دلوں میں پھر سے اسلام کی محبت پیدا فرما دو اور ان کو دین کی طرف لوٹا دو۔ اے اللہ ان کو پھر سے اسلام کی محبت ان کے قلوب میں اے اللہ انڈیل دیجئے۔ اے الہ العالمین اسلام کی طرف پھیر دی، ان کے دلوں کو پھیر دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان اور خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ مساجد سے دور ہے، اے اللہ ان کو مساجدوں میں آنے والا بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کتنی نعمتوں سے تو نے سرفراز کر رکھا۔ اے اللہ ہم سے شکر پیدا نہیں ہوتا، خدا بند قدوس ہمیں مزید شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔
اے اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اللہ شکری سے حفاظت فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، اور ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی